بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ سورہ علق تک پہنچ گئے ہیں، جو کہ وہ سورہ ہے جو سب سے جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ آیات ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو بات ہوئی ہے اور جو سب سے پہلی آیات نازل کی گئی ہیں، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انٹروڈیوس کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ زبردست قسم کی سورہ جو ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہم بھی سیدھے راستے پر چل سکیں۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ سورہ العلق جو ہے، جیسا کہ میں نے بھی بات کری تھی، مکی سورہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پہلی آیات ہیں، یہ سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ آیات ہیں جو آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم لوگ کانٹیکسٹ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس زمانے کے حالات کیا تھے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی ریولیشن آئی ہے، اس ریولیشن کے آنے سے پہلے، یعنی نبوت کے آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا جو آغاز ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب ایسے نظر آتے تھے جو اگلے ہی دن یا کچھ ہی دنوں کے بعد سچ ہو جاتے، اور ان کا سچ ہونا اس طرح ہوتا جیسے سورج کی روشنی ہے، مطلب بالکل کلیئر ہو جاتا کہ یہ چیز خواب میں آئی تھی اور بالکل اسی طرح سے پوری ہوئی ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح، جس کو کہتے ہیں نا کہ فائنل ڈیٹیلز کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ سولیٹیوڈ پسند آ گیا۔ آپ اکیلے رہنے کو آپ نے ترجیح دی، پسند کیا۔ آپ اکثر جو ہے وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر غار ہرا پر چلے جاتے، وہاں پہ جا کے تدبر کرتے، تفکر کرتے، سوچتے۔ آپ کو، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو نا اب یعنی جو تنہائی میں رہنا پسند آنا شروع ہو گیا۔ اور اس کی علماء جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، ایسا تھا جیسے اپنے اوپر سے سوسائٹی کے انفلوئنس کو دھونا چاہ رہے تھے۔ یعنی آپ خود سوچیں، ہم لوگ بھی کبھی کبھار سولیٹیوڈ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بھی چاہے جتنے بھی ایکسٹروورٹ ہو جائیں، کبھی کبھار ہمیں بھی دل چاہتا ہے کہ بس میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ اکیلا کیوں رہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ سوسائٹی کا جو بھی میرے پہ انفلوئنس ہے نا، لوگ مجھے ہر طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ایون سوسائٹی، اسپیشلی جب آپ یہ سوچتے ہیں، اگر آپ کا دل ذرا نرم ہے اور آپ سوسائٹی کے لیے فیل کرتے ہیں، تو آپ نا سوسائٹی کی جو نیگیٹو انرجی اور باتیں ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں۔ کہ ہر وقت کی یہ جو میڈیا پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور ہر وقت قتل و غارت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پالیٹکس کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ آپس میں گھٹ مٹ ہو رہے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کہتے ہو بھائی مجھے اکیلا ہونے دو تھوڑی دیر کے لیے۔ اور اس اکیلے ہونے میں، اس تنہائی میں آپ یہ سوچتے ہو کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، اور آپ پھر وہ بگ فلسافیکل کوسچنز جو ہیں وہ آپ سامنے لے کے آتے ہیں، جو کہ پرائمریلی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ سوال ہوتے ہیں جن کو ہم ایگزسٹینشل کوسچنز کہتے ہیں، کہ میں کون ہوں، آخر میں کہاں سے آیا، میں کہاں جا رہا ہوں، واٹس دا پرپز آف لائف، یہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یعنی میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس ابھی ڈیوائن نالج یا ریویلڈ نالج نہیں آیا، وہ یہ سوال ضرور سوچتا ہے۔ اور پھر ایک اور سائیڈ ہے کہ جہاں پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو معاشرے میں جو فساد برپا ہوا ہے، یہ جو معاشرے کے حالات اتنے خراب ہیں، آخر ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یعنی فلسفی میں، ایک فلسفر میں اور اللہ کے ایک نبی میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا، وہ بھی لوگوں کے تکلیفوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک فلسفی جو ہے وہ بھی اپنا فلسفہ لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے بھی سوسائٹی کے پرابلم نظر آ رہے ہیں، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو دو پرائمری کوسچنز ہیں، ایک ایگزسٹینشل کوسچنز ہے کہ بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا۔ یعنی ایک کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق اجتماعی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو نبی میں اور فلسفی میں کیا فرق ہے؟ نبی جو ہے نا، اس کے پاس ان سارے سوالوں کا جواب ریویلڈ نالج کے ذریعے آ جاتا ہے کہ اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اپنی صورتحال کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو اور لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ چیزیں فالو کرو، یہ فلسفہ ہے، اس چیز کو فالو کرنا۔ لیکن جو فلسفی ہوتا ہے وہ ڈیوائن نالج کے بغیر اگر آپریٹ کر رہا ہے، اس کے پاس ڈیوائن نالج نہیں ہے، تو وہ پھر اپنی عقل سے سولوشنز کی طرف جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ انسان ہے، فلسفی کوئی کسی اور پلانٹ سے تو اتر کے نہیں آیا،
نہ ہی وہ نعوذ باللہ اس کے پاس کوئی ریویل نالج ڈائریکٹلی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو فلسفی ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی عقل و شعور کی بیسس پہ کچھ نتائج پہ پہنچتا ہے. جیسا کہ فلسفی جو انہوں نے کہا کہ انسانوں کے لیے ڈیموکریسی ہونی چاہیے, جمہوری نظام جو ہے وہ سب سے اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں کیپٹلزم ہونا چاہیے, کیپٹلزم بہت اچھا ہوتا ہے. کسی نے کہا نہیں یار سیکولرزم ہونا چاہیے, بندہ بالکل سیکولر ہو, دین کو سائڈ پہ رکھو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں. لبرل ہونا چاہیے انسان کو, لبرلزم فالو کرنا چاہیے. نہیں مٹیریلزم بہت اچھا ہوتا ہے. ہاں اگر ہم لوگ پرسوٹ آف ہیپینس جو ہے نا, خوشیوں کا حصول چیزوں کو اکٹھا کرنے سے ہوگا, ہاں تو ایسا کرو, پھر زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس کریٹ کرو تو پھر ہم خوش ہو جائیں گے سارے کے سارے, کیونکہ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں. تو پھر فلسفی سوچتا ہے کہ بھائی وہ کیسے اسٹیٹ اچیو ہوگی. تو کوئی ایک ازم نکال رہا ہے, کوئی دوسرا نکال رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے سوشلزم ہونا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے کمیونزم ہونا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے مارکسزم ہونا چاہیے. مطلب ہر ایک کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق کے ساتھ لوگ جو ہیں اپنے اپنے فلسفے جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے فیمنزم ہونا چاہیے, اگر آپ نے حقوق نسواں کی بات کرنی ہے تو وہاں پہ آپ کو علاج ملے گا. یہ سارے کے سارے ازم اینڈ اسکزم جو ہیں, یہ بڑے بڑے مفکر اور جو فلسفی ہیں انہوں نے اپنی عقل و شعور سے گھڑا ہے ان کو. ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا, وہ اس کے پاس ریویلڈ نالج آ رہا ہوتا ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیوائن نالج اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے. جو خالق کائنات ہے وہ اس کے پاس یہ چیز لے کے آتا ہے. تو اب آتے ہیں واپس ہمارے ٹاپک پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی نیک انسان تھے, نبوت سے پہلے بھی. صادق اور امین ان کو نبوت سے پہلے بھی کہا جاتا تھا. اور یہ بات کہ آپ لوگوں کا خیال رکھتے تھے. جب آپ پہ یہ پہلی ریویلیشن آئی تو حضرت خدیجہ جو ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ تو لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں, آپ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں, آپ تو لوگوں کو کما کے دیتے ہیں, آپ تو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. یعنی آپ سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فلنتھروپک کام تھے جو کہ ہیومینیٹیرین ایفرٹس تھے ان کے, وہ سارے گنوا دیے ان کو کہ آپ آلریڈی کر رہے ہیں سب کچھ. تو اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لوگوں کا دکھ محسوس کرتے تھے بلکہ اس کے لیے بہت ایفرٹ بھی کرتے تھے. آپ نے حلف الفضول ایک کانٹریکٹ ہوا تھا یعنی نبوت سے پہلے, جو کہ اوپریسڈ کی پروٹیکشن کے لیے تھا, ایک ہیومن رائٹس ایکٹ تھا. سمجھے آپ, ہیومن رائٹس کا ایک کنونشن تھا یا ایک ایکٹ تھا جس میں آپ نے حصہ لیا, کیونکہ آپ نبوت سے پہلے بھی لوگوں کی خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہتے تھے. اور تھرو آؤٹ آپ کسی کو کما کے دے رہے ہیں, کسی کے لیے جو نا مطلب یتیموں کا خیال کر رہے ہیں, مسکینوں کا خیال کر رہے ہیں. یہ نبوت سے پہلے بھی ہو رہا ہے, ابھی ریویلیشن نہیں ہے. لیکن آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ڈسپائٹ آل مائی ایفرٹس, میں جتنی بھی کوشش کر لوں پھر بھی سلیوری چل رہی ہے, بچیاں پھر بھی دفنائی جا رہی ہیں, غریب جو ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے میں ایفرٹ کر رہا ہوں, میں جتنے بھی ایفرٹ کر رہا ہوں, لیکن ہر سال غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں, میں ان کو ہیلپ کر رہا ہوں, لیکن وہ پرابلم ادھر کا ادھر ہی ہے, بلکہ سم ٹائمز اٹ از گیٹنگ ایون ورس. یہ جو معاشرہ ہے یہ بدترین سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آخر اس کا علاج کیا ہے؟ تو ایک فلسفی بھی سوچتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہوگا, وہ پھر اپنے تھاٹس میں آتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ تعالیٰ نے سولوشن بتا دیا. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز سمجھیں اس کو, یہ کلاسیکل اگزامپل ہے جو بھی لوگ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. دیکھیے ایک پل ٹوٹا ہوا ہے, ایک پل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, پل کے اندر سوراخ ہوا ہوا ہے. اب جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں وہ سارے کے سارے دریا میں گر رہے ہیں. اب ایک بندہ ہے جو ڈیسپریشن میں کیا کر رہا ہے, تیر کے جاتا ہے اور ہر بندے کو دریا سے باہر کھینچ کے لاتا ہے. پھر وہ جاتا ہے کسی اور کو کھینچ کے لاتا ہے, کیونکہ مستقل طور پہ لوگ گر رہے ہیں. وہ بار بار تیرتا ہے, ایفرٹ لگاتا ہے, ایک بندے کو کھینچ کے لاتا ہے, پھر کوئی اور گر جاتا ہے, پھر جاتا ہے تیرتا ہوا, پھر کھینچ کے ایک اور کو لاتا ہے. وہ لیٹس سے کہ ایک گھنٹے میں اس نے 20 لوگوں کی جان بچا لی. ایک گھنٹے میں اس نے 20 لوگوں کو بچا لیا, لیکن اگلے گھنٹے میں 200 بندہ اور گر گیا اس پل سے. کیا یہ بندہ کبھی بھی انسانوں کو بچا پائے گا اس ریٹ کے اوپر؟ جواب ہے نہیں, کیونکہ جتنا یہ ایفرٹ کر رہا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پل ڈیمیجڈ ہے. اگر اس پل کو ریپیئر کر دیا جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل اس لیے دی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ یعنی ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو مظلوم ہیں, اور اللہ تعالیٰ سسٹم کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم میں کیا مسئلہ ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ڈیوائن لا آ رہا ہے وہ نہ صرف لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے بلکہ سسٹم کی ریپیئر کی بات بھی کر رہا ہے, کہ آپ لوگوں کا تزکیہ بھی ہوگا اور سسٹم کی ریپیئرنگ بھی ہوگی. جو آپ کا سودی نظام ہے وہ بھی معاشرے سے ختم ہوگا, بیکاز سود کی وجہ سے آدھی سے زیادہ آپریشن تو سود کی وجہ سے ہو رہی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے.
آپ کے اندر جو کرمنل لا نہیں ہے, آپ جو بھی لوگ کرپٹ ہیں, جو بھی لوگ فساد کر رہے ہیں, ان کو آپ پنشمنٹ کے بغیر جانے دے رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کا ٹرکل افیکٹ ہو رہا ہے, اس کا افیکٹ معاشرے میں آ رہا ہے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آیات ہے نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو نا فلسفہ بتا دیا ہے, ہاؤ ٹو لیو یور لائف. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تگ و دو اور ان کی محنت اور ان کی کوشش جتنی بھی ہے, اس ساری کا جو کلائمیکس یہ ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریولیشن عطا فرما دی. اور ریولیشن کیا ہوئی کہ انسان جو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, یعنی کہ یہ جو انسان اپنی عقل و شعور سے نا ان پرابلمس کو کبھی بھی حل نہیں کر سکتا. انسان کی سوچ بڑی لمیٹڈ ہے. انسان کو یہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ دوڑ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو نکالو, جو ہے نا مطلب سمندر سے باہر نکالو, دریا سے باہر نکالو. اور اگر وہ برج کی ریپیئر کا کام کرتا بھی ہے تو کوئی ایسا سسٹم لے کے آتا ہے جو کہ پراپر ریپیئر نہیں ہے. ہلکا پھلکا آپ نے کچھ کر دیا لیکن وہ سسٹم پھر ٹوٹ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا, اس کو سمجھیں کہ وہ نظام پرفیکٹ ہے. وہ نظام پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی فلا نہیں ہے. اگر کہا گیا کہ فلاں کرائمز کے لیے بندے کو پنشمنٹ بائی ڈیتھ ہونی چاہیے, اس میں ہی خیر ہے. اگر کہا گیا کہ ریپس کی سزا موت ہے, تو موت کے پیچھے فائدہ ہے, اسی میں حیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, زنا کو منع کیا گیا اس کے پیچھے بھی حکمت ہے, ہوموسیکسولیٹی کو منع کیا گیا اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک لا بنایا ہے, وہ اس لیے بنایا کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں پراسپر کرے اور آخرت کو بھی سنوار لے اپنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ یہ جو ایتھکس اور مورالٹی کے سٹینڈرڈ ریویل ہو رہے ہیں, یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ ہیں. تو ہماری جو مورالٹی ہے, ہماری جو ایتھکس ہیں, وہ ایبسولوٹ ہیں, وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو ہے. یعنی کہ ہمارے پاس جو غلط اور صحیح کا جو معیار ہے وہ اللہ کی طرف سے. جو چیز اللہ نے کہہ دی صحیح ہے, ہم کہتے ہیں صحیح ہے. اللہ نے کہہ دی غلط ہے, ہم کہتے ہیں غلط ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی بات کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے. لیکن جو ماڈرن فلسفی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی عقل و شعور کی بیس پہ کہتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. حالانکہ ان کے پاس پورا ویژن نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. کوئی بھی چیز آپ اس کو حلال کر رہے ہیں, یہ 10 سال 15 سال کے بعد اس کا کیا اثر ہوگا معاشرے پہ, یہ آپ فورسی کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس اتنی یعنی فیوچر تھنکنگ کی ابیلٹی ہے ہی نہیں, اتنی بصیرت ہے ہی نہیں آپ کے پاس کہ آپ اپنے ایکشنز کی ملٹیپل ایفیکٹس کو جو ہے نا انالائز کر سکیں. اور ایسا ہوا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کی ایگزامپل دی جا سکتی ہیں, جہاں پہ انہوں نے کچھ لاز ایسے لے کے آئے, لا اپلائی کرنے کو تو کر دیا, اس کے 3 ڈیکیڈز کے بعد جا کے پتہ چلا کہ اصل میں وہ کتنا خطرناک قانون تھا. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ نے کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ کر دی ہو جس کی آپ کی اگلی نسلوں کو جا کے اس کو بھگتنا پڑے گا. جیسے آج ہم فار ایگزامپل پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں, ہم لوگ خیال نہیں کر رہے, ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا آج سے 10 15 20 25 سال کے بعد کیا حال ہوا ہوگا ہمارے اوشنز کا, اوزون لیئر کا. کیونکہ ہم نے تو ایزی پیسے کمانے کے پیچھے, پروفٹ کے پیچھے, کوئک بک کے پیچھے ہم لوگوں نے تو کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے پلاسٹک جتنا مرضی استعمال کرو. اور بڑی بڑی کمپنی, ملٹی نیشنل کمپنیز استعمال کر رہی ہیں وداؤٹ ریلائزنگ کہ پہلے آلریڈی گلاس استعمال ہوتا تھا. گلاس جو ہے نا وہ بایو ڈیگریڈیبل ہے, زمین میں جا کے مٹی میں مل جاتا ہے. لیکن پلاسٹک جو ہے یہ اس طرح سے بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے, اس کو یا آپ کو جلانا پڑے گا یا وہ آپ کے لینڈ فلز کو بھر دے گا اور پولوٹ کرے گا زمین کو. تو ہماری اتنی فیوچر کی سوچ ہوتی نہیں ہے کہ ہم سوچیں. گاڑیاں بڑی بڑی بنا دی, بڑی بڑی فیکٹریاں لگا دی, اس کا دھواں لگ کے جو ہمارے معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے پورے ماحول کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. تو دیکھیں گے انسان اتنا بھی دور اندیش نہیں ہے, دور اندیشی کر لیتا ہے لیکن اتنی بھی نہیں کر سکتا جتنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس پوری پکچر ہے, ہمارے پاس ایک پکسل ہوتا ہے. اللہ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ کہاں پہ ہے, کن کن چیزوں کو چینج کرنا ہے. یہ ہیلپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دے رہا ہے اپنی وحی کے ذریعے. تو اب آپ سمجھیں کہ وحی کتنی اہم ہوتی ہے. اور سب سے پہلی جو کمانڈمنٹ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا. اور ہمارا جو دین ہے وہ شروع ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ پڑھو, ریڈ. حدیث میں پتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو زور سے جکڑا, اتنی زور سے جکڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, اور کہا اقرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ, مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوبارہ سے زور سے چیخا, اتنی زور سے سکویز کیا ان کو, اتنی زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ میری جان نکل جائے گی. پھر کہا اقرا, آپ نے کہا ما انا بقارئ. پھر تیسری دفعہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے.
پڑھو اللہ کے نام سے. یعنی یہ جو بات تمہارے پاس آ رہی ہے یہ جبریل کا بھی کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب نے جس نے تجھے پیدا کیا. تو تلاش کر رہا تھا نا, سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا کہ یعنی وہ جو ایگزسٹینشل کوسچن ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا, تو کہاں سے آیا, تو جس رب نے تجھے پیدا کیا اسی رب نے تیرے اوپر یہ آیات بھیجی ہیں. اللہ اکبر. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمارے پاس نا جو انٹلیکٹ کی یا آپ کہہ لیں کہ جو علم ہے اس کے مختلف لیولز ہیں نا. ایک لیول تو ہوتا ہے انسان جو چیز دیکھتا ہے مشاہدے سے سیکھتا ہے, یعنی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے, کسی چیز کو ٹچ کرتا ہے اس کے بارے میں علم ہوتا ہے, یہ چیز گرم ہے ٹھنڈی ہے جو بھی ہے. ایک تو یہ مشاہدہ ہے, ایکسپیرینس ہے, 5 سینسز ہیں جو کہ آپ کو علم دیتی ہیں, اور یہ علم جانور کے پاس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور علم ہوتا ہے جو اس سے ہائر لیول کا ہے, وہ ہوتا ہے جہاں پہ انسان ڈیڈکٹیو ریزننگ یوز کرتا ہے, لاجک کو استعمال کرتا ہے. یہ جانوروں کے پاس لاجیکل فنکشن نہیں ہوتا. یعنی انسان کو پتا ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلا اور دیکھتا ہے کہ پانی پڑا ہوا ہے تو کہتا ہے اچھا بارش ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اگر گھر کے اندر آیا اور گھر کی چیزیں الٹ پلٹ ہوئی ہوئی ہیں تو کہتا ہے میری چوری ہوگی, حالانکہ اس نے چور کو دیکھا نہیں تھا, لیکن وہ لاجیکلی ڈیڈیوس کر رہا ہے کہ میری چوری ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیکلٹی دیا. تو یہ ذرا ہائر لیول ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اس لوور لیول پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس لیول پہ نہیں جہاں پہ مشاہدے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو نا یعنی ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کہتے ہو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, یہ نظام ایسے تو نہیں چل رہا بھائی. وہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کہتے تھے کہ wherever there is a design there has to be a designer. تو یہ ڈیزائن خود بخود تو نہیں ہو گیا نا, پوری کائنات کا ڈیزائن ایسے تو نہیں بن گیا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو یہ ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ سے انسان پہنچتا ہے. پھر ایک اور ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تعالیٰ الہام بھی کرتا ہے. یعنی جب انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کا دل جو ہے نا کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا تھا, کیونکہ آپ کو ڈیپلی یہ بات پتا تھی کہ اللہ ایک ہی ہے. کیونکہ اس عرب معاشرے میں بھی لوگ اللہ کو مانتے تھے, لیکن اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے غیر اللہ کو مانتے تھے. صرف کعبہ کے اندر ہی 360 بت پڑے ہوتے تھے. تو لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت سلیم پر تھے, آپ کو پتا تھا یہ سب غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی اس کو ایک جو ہے نا ایک شعور دیا ہوا ہے, اپنی ایک معرفت انسان کے اندر بھی دی ہوئی ہے جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیور فطرہ پہ تھے اور آپ کو پتا تھا کہ اس کا کوئی جواب ہوگا. تو جب یہ آیات آئی ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ماننے میں کوئی دقت یا تکلیف نہیں ہوئی, بلکہ آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ کو جس طرح فرمایا نا الم نشرح لک صدرک, آپ کا سینہ کھول دیا گیا اس بات پہ. آپ کو فائنلی وہ سکون اور چین مل گیا, جس چیز کی آپ تلاش میں تھے وہ جواب آپ کو ملنا شروع ہو گئے. تو آپ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ شروع ہی اقرا سے ہوتا ہے. باقی مذاہب میں دیکھیں وہ اقرا نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ باقی مذاہب والے کہتے ہیں ہم کتاب نہیں پڑھنی. آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں, نہیں پڑھنے دیتے کتاب. یہ صرف خاص جو آپ کے ٹاپ لیول کی جو کلرجی ہے وہی پڑھے گی. کیتھولک ٹریڈیشن میں آپ دیکھیں کتاب نہیں پڑھنے دیتے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ صرف پوپ اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں بس وہی پڑھیں گے, آپ نہیں پڑھیں گے. تو اس لیے کیتھولک چرچ کے اندر بائبل اسٹڈی کلاس کوئی نہیں ہوتی, جو پوپ کہتا ہے بس وہی ہوتا ہے. وہ خود پڑھاتے ہیں, بس یہ ہم بتا رہے ہیں یہ سیکھو, بس اتنا ہی ہے. لیکن ہمارا دین جو ہے نا وہ ہر بندے سے کہتے ہیں اقرا, سارے پڑھو. اور یہ آیات کس پہ نازل ہو رہی ہیں؟ ان لوگوں پہ جو خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اور اکثریت مکہ میں لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ اہل کتاب نہیں تھے وہاں پہ, یہ وہ لوگ تھے جو کہ یعنی زیادہ تر مشرکین تھے. تو ان کے پاس جو ہے وہ تو کتاب والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی ہوں کہ کہا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, تو جاؤ لائبریری کی طرف اور جا کے وہاں سے علم سیکھو. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ان سے. لیکن ایک ایسی نیشن کریٹ کی گئی ہے, اللہ اکبر, جنہوں نے دنیا کو بتایا علم کیا ہوتا ہے. یعنی اسی اقرا سے انسپائر ہو کے پوری اسلامک گولڈن ایج ہے, جس نے نہ صرف دین کے اندر بلکہ میڈیکل سائنس میں ابن سینا جیسے لوگ آئے, اور یعنی آپ سمجھ لیں میتھمیٹکس میں اور فزکس میں اور ایسٹرو فزکس میں کہاں پہ لوگوں نے ایڈوانسمنٹس کی ہیں. تقریباً 850 سال کا عرصہ ہے اسلامک گولڈن ایج کا, جس میں ہر طرح کی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پورا آج کا یونیورسٹیوں کا سسٹم ہے, ڈگری گرانٹنگ یونیورسٹی, یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے. جو ہمارا اجازت سسٹم ہے یہ اسی سے نکل کے آیا ہے. تو ہم نے دنیا کو بتایا کہ اصل علم کیا ہوتا ہے. اور یہ جو اقرا ہے, یعنی جو ہمیں کہا گیا کہ تم پڑھو, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شعور میں بڑا کرے, سیکھے اور سمجھے, اللہ کے نام سے پڑھے.
یعنی وہ علم جو علم نافع جس کو ہم کہتے ہیں نا، بینیفیشل نالج ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف نہ ہو اور لوگوں کے فائدے کی چیز ہو. تو ہمارا دین نے ہمیشہ ہمیں یہ انکریج کیا کہ آپ پڑھنے والی قوم بنیں. تو اس جگہ پہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور آپ دیکھیں کہ آج یہ قرآن مجید تو ایک کتاب ہے نا، اس کتاب سے کتنی کتابیں نکلی ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید سے کتنی کتابیں نکلی ہیں؟ یقین کریں آپ نہیں گن سکتے. گننا شروع کریں. کتنی کتابیں تجوید کے قواعد کی نکلی ہیں اس قرآن سے، کتنی کتابیں جو ہیں وہ عقیدے کی نکلی ہیں اس قرآن مجید سے، کتنی کتابیں تفسیر کی نکلی ہیں اس قرآن مجید سے، کتنی کتابیں جو ہیں وہ اسلامی تاریخ کی نکلی ہیں اس کتاب سے، اور فقہ کی کتنی کتابیں نکلی ہیں، اور دیگر اسلامک سائنسز. سب کچھ جو نکل رہا ہے وہ یہیں سے نکل رہا ہے. ایک کتاب نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کتاب نے ایک ریولوشن کریٹ کر دیا. ایک ریولوشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نا نان مسلمز نے بھی بہت کچھ کہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب ہے، اکثر ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں، The 100 most influential persons in human history. اس کتاب میں مائیکل ایچ ہارٹ لکھتے ہیں کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد from my account وہ کہتے ہیں کہ he was number one اس لیے کیونکہ he was successful on both the secular and the spiritual level. یعنی دونوں جو مسائل ہیں نا، یعنی لوگوں کے مسئلے بھی حل کیے. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دو پرابلمز ہیں نا معاشرے کے ساتھ. ایک تو یہ کہ انسان اپنے بارے میں اسپرچویلٹی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ سوالوں کی تلاش میں ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے سوسائٹی کیسے ٹھیک ہوگی. مائیکل ایچ ہارٹ خود ہی کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہی واز سکسیسفل، سپریملی جو ہے نا سکسیسفل ان بوتھ دا اسپرچل اینڈ سیکولر لیول. یعنی جہاں تک وہ سوال تھا کہ انسانیت کا، وہ بھی بہترین جواب دے کے گیا، اور لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کا بھی اپنا بھی تزکیہ کیا، لوگوں کا بھی کیا، اور ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو ایک ایسا نظام دیا جس نے بہت بڑا انفلوئنس کریٹ کیا. تو اگر ایک مسلمان تعریف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یار اس نے تو تعریف کرنی تھی. لیکن جب کوئی نان مسلم تعریف کرتا ہے نا اور اس طرح کی بات کہتا ہے، پھر واقعی میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ کیا ہے، اللہ اکبر، اس کی مثال نہیں ملتی. اور میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی بندہ نا اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپیئر بھی کیا جائے. یعنی کمپیریزن ہی نہیں بنتا، کسی طریقے سے کمپیریزن نہیں بنتا. جتنے بھی میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کن کن ہسٹورینز نے کیا کچھ کہا ہوا ہے، ورنہ یہیں پہ 1 گھنٹہ نکل جائے گا. لیکن یقین کریں کہ جو باتیں بڑے بڑے ہسٹورینز نے کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ خود اس بات کے اوپر ٹیسٹیمنی ہے، اس بات کے اوپر ایک گواہی ہے بہت بڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نا سارے پہچانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو آیات نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ جو ہے سب سے پہلے ہمیں کہا گیا کہ پڑھو. اور یہ پڑھنا جو ہے نا یہ ہر انسان کے لیے ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی، سب کو کہا گیا. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. لیکن یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو کہ دین کا علم ہے. یہ فرض ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز فرض ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے آپ سائنس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، لیکن یہ پڑھنا ہر انسان مرد اور عورت پہ فرض نہیں ہے. یعنی کوئی بچہ بیچارہ گاؤں میں رہتا ہے وہ بھی فزکس پڑھے، جو کوئی چائنا میں رہتا ہے وہ بھی انگلش پڑھے، نہیں. علم جو فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے وہ ہے کہ دین کی بیسکس اس کو آنی چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز آنی چاہیے، دین کے بیسک احکامات اس کو آنے چاہیے، اس کا عقائد جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی کلیئر ہونی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں جو کہ ہر انسان کے لیے فرض ہیں. لیکن اکثر یہ آیت جو ہے یہ مسکوٹ ہوتی ہے. لوگ کوئی فیشن شو بھی کر رہا ہوگا، اس میں بھی کہتا ہوگا کہ آج کی ہم پروگرام کا آغاز کریں گے اقرا بسم ربک الذی خلق سے، تو پڑھنا چاہیے. تو ہم لوگ یہاں پہ لوگوں کو فیشن سکھا رہے ہیں. تو بات یہ مطلب نہیں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تجھے پیدا کیا. یعنی جو بھی تمہارا پڑھنا ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے کانٹرڈکٹری نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر ہوگا کانٹرڈکٹری تو وہ بینیفیشل نالج ہے ہی نہیں، وہ سرے سے بینیفیشل نالج نہیں ہے. تو یہاں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اچھا اب یہاں پہ جو بسم ربک کی بات ہے نا، تو یہاں پہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے. ربک الذی خلق، اس نے ہمیں پیدا کیا. تو خلق کے بعد آگے یہ نہیں بتایا کہ کیا پیدا کیا. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا.
اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من علق، اور خاص طور پر انسان کو، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے ہر شے کو پیدا کیا، یہ زمین و آسمان، چاند تارے، سب کچھ اسی رب نے پیدا کیا. اور پھر کہا خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا ایک علق سے، ایک قطرے سے، ایک ایسی چیز سے جو کہ کلنگ کرنے والی ہے، ایک کلنگنگ سبسٹنس ہے. تو یہاں پہ اب پہلے جنرل بات ہو رہی تھی، اب اسپیسیفک پہ ہم آ گئے. اچھا، یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، جب بھی اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بات کرتا ہے، انسان اصل میں اپنے اوریجن پہ دیکھے نا، انسان جب پیدا ہوا تھا، یعنی جب ایک قطرہ تھا، ایک نطفہ تھا، تو لگتا ایسا تھا کہ یہ بالکل ایک بے مقصد سی چیز ہے، بے مقصد چیز، ایک قطرہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی کیا ویلیو ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن کل کو یہ جب انسان بن جاتا ہے اور اپنے عقل و شعور کا مظاہرہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل پریزنٹ کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے اوریجن کو بھول جاتا ہے کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوتا ہے. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. دوبارہ پڑھو، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے اقرا وربک الاکرم، تیرا رب جو ہے وہ بہت کریم ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان کی جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں کہ جس کی وجہ سے اب تو پڑھ سکتا ہے، تو سیکھ سکتا ہے، تو اپنے شعور کو استعمال کر سکتا ہے، اور تو اپنے اور دنیا کے حالات بدل سکتا ہے. الذی علم بالقلم، یہ اس نے تجھے سکھایا قلم کے ساتھ. تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو قلم ہے نا، یہ معظم شرعن، یعنی یہ شریعت میں معظم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سکھایا. تو پین کی بڑی ویلیو اور امپورٹنس ہے. اور دوسرا یہ کہ علم بالقلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ٹیچر ہے اور آپ اسٹوڈنٹ ہے. تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی کمال بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا دین جب ہم پہ پہنچتا ہے، ہم لوگ ہمارے کوئی ٹیچر ہیں، ہمارے کوئی استاد ہیں، ہمارے کوئی قاری صاحب ہے جو ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، سکھا تو بول رہے ہیں، لیکن اصل میں نا ہمارے دل میں اتارنے والی ذات اللہ کی ہے. بڑے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ علم بالقلم، اللہ تعالیٰ سکھاتا اسی کو ہے جو اپنے دل میں وہ جستجو رکھتا ہے. اور قلم جو ہے نا، یہ میں بتاؤں نوٹ ٹیکنگ کے فضائل پہ یہاں پہ ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے کہ نوٹ ٹیکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے میں اسٹوڈنٹس کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی اس طرح کا فارمل کورس اٹینڈ کریں نا، جہاں پہ ایک پراپر سیکوینس میں آپ چل رہے ہیں، تو ضرور نوٹس لیا کریں. ایک ہوتا ہے انسان ویسے کوئی ریمائنڈر سن رہا ہے، ریمائنڈر 10-15 منٹ کا سن رہا ہے، کوئی ویسے کوئی ٹاک سن رہا ہے، کوئی ڈسکشن سن رہا ہے، ٹھیک ہے فائن، اس میں آپ نوٹ نہ بھی لے تو ٹھیک ہے، وہ ایک آپ چیز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے 10-15-20 منٹ کا ویڈیو آ گیا. لیکن جب آپ ایک پراپر کورس سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، پھر آپ لازماً نوٹس لیا کریں، چاہے آپ اسکول میں پڑھ رہے ہو، کالج یونیورسٹی میں، یا آن لائن کوئی کورس لے رہے ہو. اس سے فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں نا، تو سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ پھر آپ کی میموری کے اندر امپلانٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پھر وہ چیز زیادہ یاد رہتی ہے. اور واقعی میں ایسا ہی ہے کہ انشاءاللہ جتنا زیادہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس پین کے ساتھ دوستی کریں گے نا، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو ویسے میرے ٹیچرز مجھے کہا کرتے تھے کہ بغیر کسی وجہ کے بھی نا، بے شک اپنے پاکٹ میں پین ضرور رکھا کرو، جسٹ آلویز کیری اے پین ود یو. اس میں حکمت ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑی حکمت ہے. اچھا، دوسری بات آپ یہ دیکھیں، الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قلم سے لکھنے کا شرف ہے نا، یہ جو آلات کا استعمال ہے، یہ انسانوں کو ہی دیا ہے. امیجن کریں اگر جانوروں کو بھی یہ ہوتا، یعنی اگر ایک چوہا جو ہے اس کو بھی قلم استعمال کرنا آتا، چوہوں نے بھی کتابیں لکھی ہوتی، تو کوئی بھی چوہا ماؤس ٹریپ میں نہ پھنستا. وہ جو آپ چوہوں کے لیے ٹریپ لگاتے ہیں نا، کیونکہ کسی اور چوہے نے کتاب لکھ دی ہوتی کہ بھائی خبردار، ہوشیار رہنا، یہ انسان جو ہے نا یہ بڑے تیز ہیں، یہ اس طرح چیز یا مکھن یا روٹی لگا کے نا ٹریپ لگاتے ہیں، تو ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو ہے اس میں پھنسے ہیں جا کے، تو بیٹا ایسا نہ کرنا. تو کتاب لکھی ہوتی ہے، وہ کتاب لوگ پڑھ لیتے، پھر ہمیں نئے طریقے ایجاد کرنے پڑتے. یا کوئی جال ڈالنے والا جو ہے نا شکاری ہے، وہ اگر جال ڈالتا ہے تو چڑیاں جو ہے وہ کتابیں اگر لکھ سکتی، تو وہ اپنی آنے والی چڑیوں کو بتاتی ہیں کہ بھئی یہ ایک جال بھی چیز ہوتی ہے، وہ ایسے نیٹ اوپر سے پھینک دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم لوگ تو دانا کھانے کے بہانے آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جی یہاں پہ تو ایک بوفے چل رہا ہے، اصل میں وہ بوفے نہیں ہوتا، اوپر سے جال آتا ہے اور ساروں کو پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بالقلم جو ہے نا، یہ صرف انسانوں کے ساتھ کیا ہے کہ انسان کو ٹولز دیے ہیں کہ وہ چیزوں کو لکھ لیتا ہے، سیو کر لیتا ہے اس ڈیٹا کو، اور پھر وہ ڈیٹا جو ہے وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ہمیں دوبارہ سے چیزوں کو ری لرن نہیں کرنا پڑتا، ہم بہت سارا نالج جو ہے وہ لے کے آگے چلتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے ماشاءاللہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ بتایا جو وہ جانتا نہیں تھا، انسان کو وہ سکھا دیا جو اس کو پتہ نہیں تھا. اور یہ واقعی وہ بات ہے کہ دیکھیں، ہمیں کبھی بھی یہ پتہ نہ چلتا کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، جب تک اللہ نے خود نہیں بتا دیا. بھئی ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارا یہ تو پتا تھا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ تو پتا تھا، یہ تو میں نے کہا تھا نا، آپ
ڈیڈکٹیو ریزننگ کے تھرو آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, آپ اپنی عقل و شعور کو, لاجک کو استعمال کرتے ہوئے یہاں تک تو پہنچتے ہیں. لیکن میرا رب کیسا ہے وہ اللہ نے ہی بتایا کہ میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, غفور ہوں, غفار ہوں, الحی والقیوم ہوں, ذو الجلال والاکرام ہوں, اول ہوں, آخر ہوں, ظاہر ہوں, باطن. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا تعارف. ہمیں تو نہ پتہ چلتا یہ ساری باتیں. لائک وائز اللہ تعالیٰ نے جو رولز بتا کے بھیجے ہیں, ہمیں یہ اپنے عقل و شعور سے کبھی بھی نہ پتہ چلتے کہ اس طرح سے لوگوں کو گورن کیا جائے گا, اس طرح سے معاشرے کی تشکیل کی جائے گی. یہ ہم اپنے عقل و شعور سے کبھی بھی نہ پہنچ پاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تجھے وہ سکھایا, علم الانسان ما لم یعلم, وہ سکھایا جو تو کبھی جانتا ہی نہیں تھا. اور یہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہم زندگی میں کیوں آئے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے جب تک اللہ نے خود نہیں بتایا. آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی, یقیناً انسان جو ہے نا وہ بڑا طغیان ہے, بڑی طغیانی کرنے والا ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ جو علماء بیان کرتے ہیں یہاں ابو جہل کی بات ہو رہی ہے, یعنی بالخصوص جنرلی بھی ہے, آف کورس جنرلی بھی ہے, لیکن بالخصوص یہاں پہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے. یہ جو اگلی آیات ہیں یہ ان کا تعلق ابو جہل کی ہراسمنٹ کے ساتھ ہے, جو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دشمنی اس نے مول لے لی, صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں آئی اور ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئی, ہم پہ کیوں نہیں آئی, ادھر کیوں آئی ہے. اس جیلسی میں, اس ایگو کے اندر جو ہے نا, ایگو کو سامنے لا کے اس نے اپنے آپ کو برباد کیا. اور وہ اکثر اس قسم کے کلیمز بھی کرتا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے رب سے کہو کہ وہ یہ کر دے اور وہ کر دے, اس قسم کی باتیں. تو وہ ایک بہت بڑا ٹرانسگریسر تھا, یعنی طغیانی اس کے اندر تھی. کلا ان الانسان لا یطغی, یقیناً انسان جو ہے وہ بہت طغیانی کرنے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے. اصل وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ اسلام اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پروف نہیں ملا اللہ تعالیٰ کے اوپر, اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتا. اصل وجہ پتہ کیا ہے, طغیانی ہے. اصل وجہ یہ کہ میں کسی ڈبے میں بند نہیں ہونا چاہتا, میں مائی لائف مائی رولز, میرا جسم میری مرضی, مائی باڈی مائی چوائس, میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, مجھے کوئی روکے نہ, مجھے کوئی ٹوکے نہ. ہر بندہ جو ہے نا جو دین سے بغاوت کر رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ شاید اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ملا, وہ دین کے کمانڈز کو فالو نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند نہیں کرنا چاہتا. اس کو لگتا ہے کہ میں فری ہوں, حالانکہ تو پیدا کیسے ہوا تھا, اپنے فریڈم سے پیدا ہوا تھا, تجھے پیدا کیا گیا, تو نے اپنی شکل خود ڈیزائن کی تھی, تو نے اپنا قد کاٹ خود ڈیزائن کیا تھا, تو نے اپنی فیملی خود ڈیزائن کی تھی, کچھ تو نے ڈیزائن نہیں کیا. موت تجھے خود سے آ جائے گی, تیری مرضی ہے ہی نہیں کسی چیز میں, تو تجھے یہ کیسے لگ گیا کہ تو نے دنیا میں اپنی مرضی کرنی ہے, جب کوئی کام تیری مرضی کا ہوا نہیں, نہ تو نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا, نہ اپنی فیملی کو چوز کیا, نہ اپنی لوکیشن کو چوز کیا, خود بخود بس تو پیدا ہو گیا. اور تجھے فیکلٹیز بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دی ہیں گفٹ کے طور پہ, فری میں ملی ہیں ساری چیزیں, عقل, شعور, سب کچھ, اور انہی کو لے کے تو اللہ کے خلاف ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. موت بھی تجھے جب آنی ہوگی آ جائے گی, جتنا مرضی پلاسٹک سرجریاں کرا لو, آپریشن کروا لو, فلاں فلاں پروسیجر کروا لو, مرنا تو نے پھر بھی ہے, جانا تو نے پھر بھی قبر میں ہی ہے. تو یعنی یہ ایک انسان کا نا اصل میں فلسفے کی بات ہے. یعنی انسان اصل میں بلیف کا مسئلہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے, دل میں اس کو پتہ ہے, فطرہ پہ وہ ہے, لیکن بس اللہ کی بات نہیں مانی, ریبیلین ہے. تو جہالت جو ہے نا انسان کو ریبیلین کی طرف لے جاتی. اسی لیے ابو جہل کا نام ابو جہل تھا نا, ویسے تو عمر بن ہشام نام تھا اس کا, لیکن ابو جہل کیوں پڑا, کیونکہ وہ جاہل اتنا, یعنی اتنے عقل و شعور کے بعد بھی جو بندہ اللہ کو نہ مانے تو وہ جاہل ہی ہوگا. سو یہ بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر کتنا ضروری ہے پڑھنا, اقرا کتنا ضروری ہے, کہ اقرا جو ہے نا وہ جہالت کو دور کرتا ہے. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے, کیونکہ جس کو نہیں پتا اللہ کے بارے میں وہی نافرمانیاں کرتا ہے. جس کو اللہ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ واقعی اللہ کون ہے پھر وہ گناہوں سے بھاگتا ہے. اس لیے میرے اپنے ٹیچرز بھی کہا کرتے تھے کہ یعنی یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے, یہ دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے, دیکھو کیا آئیڈیا ہے کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہو, کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے. تو اللہ انسان کو بچنا چاہیے اس سے. اور راہ استغنا, کیا وہ اپنے آپ کو استغنا یعنی غنی سمجھتا ہے, کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بری کر کے گھوم رہا ہے. یعنی اس ابو جہل کا خاص ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنا, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور آج یہی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کمیونزم کے اندر, یا جو لوگ اپنے آپ کو بالکل انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے لیے خود کمپلیٹلی سیلف سفیشینٹ ہے. کوئی بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے نا, ہر سیکنڈ میں تم اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو,
ہر سیکنڈ پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ایک ہلکی سی بندے کی نرو ڈیمیج ہو, بندہ گیا, تھوڑا سا بلڈ رک گیا, ذرا پمپ نہیں ہوا, ہارٹ نے 2-4 دھڑکنیں روک دی, ہارٹ اٹیک ہو گیا جی. کوئی پرابلم ہلکا سا, کہیں بندہ چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, بازو نکل گئی, آنکھیں چلی گئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر لمحے میں, ہر سیکنڈ میں ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو یہ جو بندہ الراء استغنا, اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے جیسے میں بہت بڑی چیز ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں تجھے جو ہے نا ایسی حالت میں لے جائے جہاں پہ تیرا کوئی آسرا نہ ہو اس کے بعد. تو انسان کو ہمیشہ جب بھی اس پہ کوئی بلیسنگ ہو, یعنی وہ نعمت, یعنی 4 سٹیٹس ہیں. اگر انسان کے اوپر کوئی نعمت آئی ہوئی ہے اس کو اس کا شکر کرنا چاہیے. اگر انسان پہ کوئی ابتلا یا ٹیسٹ آیا ہوا ہے اس پہ اس کو صبر کرنا چاہیے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے, اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طغیان میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں طغیانی کر رہا ہوں, میں ڈس اوبے کر رہا ہوں, تو پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے. یعنی یہ 4 سٹیٹس ہیں, یا وہ اللہ کی نعمتوں میں ہے تو شکر کرے, ابتلا میں ہے, کسی مشکل میں ہے تو صبر کرے, اگر وہ اللہ کی اطاعت میں ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرے, اور اگر وہ گناہوں میں, معصیت میں پھنسا ہوا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے, طغیانیاں کر رہا ہے, پھر توبہ کرے. تو یہ 4 سٹیٹس ہیں جس کے اندر انسان ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ 5ویں کوئی سٹیٹ نہیں ہے. تو جو بندہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کی سٹیٹ میں ہوتا ہے. الراء استغنا, تو یہ بندہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رولز کے خلاف تھا. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, یقیناً اس نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. یعنی اصل علاج یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندے کی طغیانی کا علاج یہ ہے, اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, کیا اس کو پتہ نہیں اس نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے؟ جس بندے کو یہ پتا ہو نا, آٹومیٹکلی وہ برے کام چھوڑ دیتا ہے. جس کو پتا ہو نا کہ میں پکڑا جاؤں گا, قیامت کے دن میرا حساب ہوگا, ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک موٹیویٹر ہے انسان کو رانگ ایکشن سے روکنے کے لیے, کہ میں نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. میں فری میں نہیں یہاں پہ آیا ہوا, نہ میں یہاں سے جانا, میں نے مطلب کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا, یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں, میں اٹھائے جاؤں گا, جانا میں اللہ کے پاس ہے. جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, آٹومیٹکلی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت میں یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. کیونکہ جو شخص بھی ایمان والا ہے اور وہ آخرت میں یقین رکھتا ہے, آٹومیٹکلی وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے. جو یہ جانتا ہو کہ اللہ میرا حساب لے گا اور آخرت کا دن آئے گا, اس کا پھر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لا چکا ہے اور روز قیامت پر ایمان لا چکا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میرا حساب کتاب ہوگا. جس کو یہ پتا ہو اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, وہ طغیانی سے باہر نکلتا ہے. اچھا, اب یہ ابو جہل کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں کہ ابو جہل اصل میں عمر بن ہشام جو ہے اس کی اینیموسٹی کیا تھی. ایک تو وہ پہلے اس کے پازیٹیوز پہ بات کریں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے عمر یا عمر میں سے کوئی بھی ایک اس دین کے لیے دے دے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا عمر بن ہشام یا ابو جہل جو ہے, ان میں سے کوئی ایک مل جائے, کیونکہ دونوں میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ اگر یہ اسلام میں آ گئے تو بڑا فائدہ ہوگا. ابو جہل کے اندر یہ تھا کہ ایک تو بڑے اونچے خاندان کا تعلق تھا اس کا, دوسرا یہ کہ وہ بڑا خرچ بھی کرتا تھا, یعنی حاجی وغیرہ جو آ رہے ہوتے تھے ان کو بہت کھلاتا پلاتا تھا, بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا معاشرے کا. اس کے علاوہ یہ کہ اس کے اندر بڑا ایک سیلف ریسپیکٹ تھی. جب بدر کے مقام پہ وہ قتل بھی ہوا ہے نا, تو اس نے کہا کہ جب میری گردن کاٹو گے نا تو میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا, کیونکہ نا میں چاہتا ہوں کہ جب میری گردن پڑی ہو نا تو لگا پتہ چلے کہ کوئی اپنے قبیلے کا سردار مرا ہے. یعنی دیکھیں کہ مرنے میں بھی نا بدر میں وہ قتل کر دیا گیا. تو جب زخمی تھا, اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا, تو اس نے انسٹرکشن یہ دی کہ جب میرا سر کاٹو گے تو ذرا نیچے سے کاٹنا, یہاں سے نا گردن کے, تاکہ لمبی گردن نظر آئے نا تو پتہ چلے کوئی بہت بڑی پرسنالٹی مری ہے. یہاں تک اس کے اندر وہ ایک سیلف اسٹیم تھی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ قرآن کو بڑے شوق سے سنتا تھا, چھپ کے سنتا تھا, لیکن سنتا ضرور تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ کلام جو ہے نا یہ بڑا امیزنگ ہے. تو یہ ساری کوالٹیز اس میں آلریڈی تھیں, لیکن مسئلہ کیا تھا؟ انا کا مسئلہ کیا ہے؟ ایگو, جو کہ عمر بن الخطاب میں نہیں تھی رضی اللہ عنہ میں. عمر بن الخطاب میں ایگو نہیں تھی, اپنے آپ کو بڑا کوئی چیز سمجھنا, شے سمجھنا. انسان میں ہیوملٹی ہو نا, جو الراء استغنا, اپنے آپ کو غنی نہ سمجھتا ہو کہ میں تو بڑا کافی ہوں اپنے لیے, اس میں یہ کوالٹی نہ ہونا تو الحمدللہ وہ دین کی طرف گائیڈ ہوتا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو اس کے لیے ہدایت پہ آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اینیموسٹی کی کہ اونٹ کے اندر کی جو ریمینز ہیں وہ آپ کے اوپر پھینکوائیں, کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوک کروانے کی کوشش کروائی, اور یہ کہا کہ میں آپ کی
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں آپ کی نا گردن پہ پاؤں رکھ کے توڑ دوں گا اگر دوبارہ نماز پڑھتے دیکھا. یہ ساری باتیں ابو جہل کرتا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک جو مسئلہ تھا نا وہ اللہ تعالیٰ یہاں ان آیات میں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ارائیت الذی ینہا, کیا تو نے اس کو دیکھا جو روکتا ہے. تو اب سوال ہمارے سے بھی ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا جو روکتا ہے. کیا روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی, اپنے اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے. یعنی کیا آپ نے ایسے بندے کو دیکھا جو کسی کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ اب یہ تو ایک تو یہ بات ہو رہی ہے ابو جہل کی, لیکن ہمارے معاشرے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اسکول بچوں کو روک رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے. بچے کہتے ہیں, میں خود جانتا ہوں, میرے پاس بہت سارے یوتھ نے آگے اپلیکیشن لکھوائی کہ سر یہ ہمارے اسکول والوں کو بتائیں کہ ہمیں نماز کی بریک نہیں دیتے, کہ جب تک ہماری کلاس جو ہے نا ختم ہوتی ہے تب تک نماز کا ٹائم جا چکا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ کسی بھی پلیس آف پاور اتھارٹی میں اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کیا تو نے اس کو دیکھا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, جو اپنے بندے کو اللہ کے بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے. تو یہاں پہ بالخصوص بات کی جا رہی ہے ابو جہل کی, اور بالعموم جو ہے وہ سارے لوگ جو کہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اسلامک چیزوں کے اوپر بہت پابندیاں لگ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو آگے فرمایا ارائیت ان کان علی الہدی, تو یہ بتاؤ کہ اگر یہ نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت پر ہیں, او امر بالتقوی, یا وہ تقوی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, تقوی کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں, تو ارائیت ان کذب وتولی, لیکن پھر وہ شخص جو کہ اسی ساری چیز سے منہ پھیر لیتا ہے. یعنی ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے, جن کو یہ آیات نازل کی گئیں, جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے او امر بالتقوی, وہ تمہیں تقوی کی طرف لے جا رہا ہے, وہ تمہیں گاڈ کانشیسنس کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہ تمہاری خیر کی بات کر رہا ہے. نبی تمہارا دشمن نہیں ہے, نبی تمہارے لیے صرف خیر چاہتا ہے. نبی کو کیا فائدہ, مجھے آپ سیریسلی بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, ان سے ان کو پرسنلی کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کو اس کے پیسے مل رہے ہیں, ان کی کوئی جائیدادیں بن رہی ہیں اس کے اوپر, مطلب ان کو کیا مل رہا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی تو نہیں. آپ الٹا ان کو پتھر مار رہے ہیں, طائف میں جا رہے ہیں, لہو لہان کر دیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے محبوب کو. جو اذیت آپ ان پہ سینکشنز لگا رہے ہیں, کیوں؟ انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ صرف وہ آپ کو خیر کی طرف بلانا چاہتے ہیں. ارائیت ان کذب وتولی, لیکن یہ شخص جو ہے ابو جہل جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کذب جھٹلا دیتا ہے, وتولی اور اپنا منہ پھیر لیتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یعنی جب تو, اور کذب جو ہے نا ارائیت ان کذب, کذب تکذیب جو ہے نا یہ ہوتی تب ہے جب آپ کو پتا ہو ایک چیز ٹھیک ہے لیکن آپ جان کے مکر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کے دلوں کے حال سے واقف نہیں ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے. تو یہ ایسے لوگوں کی اسٹیٹ ہے جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے اسلام کو جانتے ہیں, دین کو جانتے ہیں, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے فالو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں, جو بھی وہ ہی لجتے بہانے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں. تو یہاں فرمایا کہ کلا لئن لم ینتہی, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن نہیں, ہم اس کو اگر اس نے یعنی ڈسسٹ کیا یا اس نے یہ پیچھے ہٹتا رہا اور اس نے انکار کیا, لنسفعا بالناسیہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو گھسیٹ کے کھینچیں گے اس کے یہاں ادھر کے ناسیہ جو ہے نا یہ یہاں سے, یعنی جس کو انگلش میں فور لاک کہتے ہیں, یا ہمیں جو سجدے کی جگہ یہاں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ اسی طرح سے جھٹلاتا رہا اور مکرتا رہا اور برائی کی طرف آمادہ رہا تو ہم اس کو کھینچ نکالیں گے. یعنی یہاں پہ جو ایک ہیوملیشن بھی ہے, یعنی بہت بڑی ہیوملیشن ہے اس کے لیے. لنسفعن یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نا اس کی جڑوں سے کھینچ کے باہر نکالنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کھینچ باہر نکالیں گے اس کے یعنی فور لاک سے, جو اس کے فور ہیڈ سے. اچھا, اور پھر کیا ہے؟ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ, یہ ایسا فور لاک ہے جو کہ جھوٹ بولنے والا, خطائیں کرنے والا, یعنی یہ وہ فور لاک ہے. اب دیکھیں ایک انسان جو جس کا دماغ ہی اس کو فیور نہ کرے, ایک بندہ اپنی طرف سے ابو الحکم بنا ہوا ہے, اپنے انٹلیکٹ کی وجہ سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اپنے عقل و شعور کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتا ہے, لیکن یہ عقل و شعور اس کو اس جگہ پر لگانے کے اوپر نہیں لے کے آئی. اس نے اپنی اس جگہ کو نا زمین پر نہیں لگایا, اللہ کے آگے نہیں جھکا. تو اس عقل کا کیا فائدہ؟ تمہاری اتنی بڑی انٹلیکٹ کے باوجود تم نے کہا جی میں ہارورڈ کا پروفیسر ہوں, میں ییل سے پڑھا ہوا ہوں, میں جو نا فلاں یونیورسٹیوں کا ایکیڈیمک ہوں, میں بڑا اسکالرلی ہوں, لیکن اگر اس عقل کے باوجود تو اللہ کا بندہ نہیں بن سکا تو شرم
سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے بندے کی عقل کے اوپر کہ تیری عقل تجھے اللہ تک نہیں جوڑ سکی. جو ہر بچے کو بات سمجھ میں آ گئی تجھے سمجھ میں نہیں آئی, حالانکہ تو بڑا انٹلیکچوئل بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ. آگے فرمایا فلیدعو نادیہ, تو پھر اسے کو بلا لے اپنے ساتھیوں کو, تو پھر بلا لے اپنے ساتھی, جو بلانے بلا لے. اب دیکھیں بڑی بات ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے ہیں نا تو آپ اکیلے کھڑے ہیں, اور حالانکہ یہ آیات تو اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس زمانے کے چھوٹے سے فرعون کو یہ کہہ رہے ہیں, جس کی بڑی پاور ہے, جس کی بڑی اتھارٹی ہے, اس کی بڑی سے ہے, اس کا بڑا قبیلہ ہے, اس کو کہہ رہے ہیں فلیدعو نادیہ, اسے کو بلا لے اپنے بندے, بلا لو جتنے لے کے آنے. سوچیں کہ ابو جہل کیا سوچ رہا ہوگا, یعنی جب وہ یہ آیات سن رہا ہوگا کہ کس زور کے ساتھ, کس زجر کے ساتھ, کس دھڑلے کے ساتھ یہ آیات جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں, بلا لو اپنے بندے, تم دیکھتے ہیں تم کس کو لے کے آتے ہو. سوچیں اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ میں کیا کروں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سندعو زبانیہ, تو پھر ہم بھی بلا لیں گے اپنے زبانیہ. زبانیہ کہتے ہیں یعنی جو گارڈز ہوتے ہیں نا ملٹری کے, اسے کو اپنے بندے بلا لے, ہم اپنے گارڈز بلا لیں گے. بندوں میں اور گارڈ میں زیادہ اسٹرانگ کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عام بندے لے کے آ گیا, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ملٹری فورس آ رہی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ تو بہت طاقتور ہیں. جبریل علیہ السلام جو ہے پوری بستی کو اٹھا کے دے ہمارا پلٹ کے قوم لوط کو جو عذاب آیا تھا. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اسے کو اپنے بندے بلائے, ہمارے بندے بھی, ہمارے سولجرز آ رہے ہیں, ہمارے سولجرز آ رہے ہیں جواب میں. کلا لا تطع, پھر آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز اس کی بات نہ مانیے گا. واسجد واقترب, اور سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے. یہ آیت سجدہ ہے. یہاں پہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سجدے کی. میں بھی انشاءاللہ ابھی سجدے کے لیے جاتا ہوں, اور آپ لوگ بھی ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد 30 سیکنڈز ٹو 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جی آیت سجدہ تھی, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بتاتا چلوں کہ اس میں سجدہ جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے ہی کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور جس طرح نارمل سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ایک اس کی مسنون دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ جو آخری آیت ہے اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کلا, لیکن نہیں, مطلب اس کی ساری بات کو, یہ جو ابو جہل کا پورا ڈسکورس ہے, بڑا وہ اپنی طرف سے انٹلیکچوئل بن رہا ہے, اس کے سارے ڈسکورس کو رد کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے لا تطع, اب اس کی بات آپ نے نہیں ماننی. ابو جہل جو بھی کہہ رہا ہے, یہ معاشرے کا جو بھی پھنے خواہ بنا پھرتا ہے, اس کی بات آپ نے نہیں ماننی, کیونکہ بیسکلی اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے, یہ تو اتنا کم عقل انسان ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی تھی, اور حق بات کو جانتے ہوئے یہ مکر ہے. بلکہ آپ کیا کریں, واسجد واقترب, آپ سجدے کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کر لیں. یعنی وہ سجدہ جو ابو جہل نہیں کر رہا آپ وہ کریں. پہلے تو اس کی بات نہیں ماننی, دوسرا یہ کہ آپ سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں اس کے ذریعے. سو الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے, خوبصورت سی ایک بات یہ کہ ہم لوگ سورت کی چونکہ اختتام پہ پہنچے ہیں, سورت کا آغاز ہوا تھا اقرا سے اور اختتام ہوا واسجد واقترب سے. یعنی اقرا جو ہے نا وہ آپ کو واسجد واقترب تک لے جائے. آپ کی پڑھائی, آپ کی ایجوکیشن کا مقصد, بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز کہ وہ آپ کو واسجد واقترب تک لے جائے. اگر آپ کی تعلیم آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنا رہی تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل ایجوکیشنلسٹ ہیں
جنہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اگر ایجوکیشن آپ کو ایتھکس، مورالٹی اور یہ چیز نہیں سکھاتی تو پھر ایسی ایجوکیشن جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کیمسٹری فزکس پڑھنی ہے لیکن اگر آپ اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو کیمسٹری فزکس کو بھی غلط استعمال کریں گے, آپ ٹولز کو بھی غلط استعمال کریں گے, آپ ایٹم بم بنا کے ان لوگوں پہ پھینکیں گے جو بیچارے مظلوم ہیں, آپ بندوق ایجاد کریں گے اور ان لوگوں پہ لگائیں گے جو بیچارے بالکل ہیلپ لیس لوگ ہیں, آپ لوگ کیمیکل انجینئرنگ کریں گے اور کیمیکل ویپنز بنائیں گے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے. تو اقرا کا جو مقصد ہے نا وہ وسجد وقترب ہے, یہ ہمارا پرائمری آبجیکٹو ہے. اور دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ ہے نا, ایک اقرا بھی کمانڈ ہے, حکم ہے, اور وسجد وقترب یہ بھی حکم ہے. دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں, اور اسی طرح سے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو سورہ ہے جو ہم نے آج کور کی ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا, بہت سارے آپ کے لائف کی چیزیں انٹینگل ہوئی ہوں گی, بہت سارے کانسیپٹس آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے کہ اصل میں ہم نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے, اصل میں اسلام کا فلسفہ کیا ہے, اصل میں ایک مسلمان کو اپنی لائف کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, چاہے اسپیشلی وہ تعلیم سے اگر اس کا تعلق ہے تو تعلیم جو ہے وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے. اگر ہماری تعلیم ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو اس تعلیم کا فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, آپ لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ روزانہ ٹیون ان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, ہمارے تمام عبادات اور نیک اعمال قبول فرمائے, ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل کے دن ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.